جب ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، کہ جیسے ہی حضرت آدم اور حوا نے اس شجر ممنوعہ جس درخت کے پھل سے منع کیا گیا تھا اس کو چکھا ہے تو اس کے ساتھ ہی جنتی لباس اتر گیا۔ تو اس وقت ہمیں اپنے عمر بھر کے سارے گناہ یاد آ جانے چاہیے کہ صرف ایک پھل کو چکھا، چاہے وہ گیہوں کا دانہ تھا یا ایک انجیر تھا یا انگور کا دانہ تھا یا انار کا دانہ تھا یا بادام کا دانہ تھا، تو اس کے چکھتے ہی بدت لہما سواتہما۔ تو جب اس کا اتنا اثر ہے تو ہم سوچیں اپنے متعلق کہ ہمارا رواں رواں سر سے پیر تک کوئی عضو ہمارا ایسا خالی نہیں جس نے مستقل اپنے مخصوص گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اسی لیے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا سنایا کہ حضرت مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ اپنے شیخ کی مجلس میں کیا تصور ہونا چاہیے۔ کسی نے لکھا کہ ذکر میں مشغول رہے، کسی نے کہا کہ مراقبہ کرے، کسی نے لکھا کہ شیخ کے دل سے فیض آ رہا ہے اس کا تصور کرے۔ تو حضرت کا کیا معمول؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں تو جب حضرت شیخ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے گناہوں کا پہاڑ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ میرے اوپر اب گرا تب گرا۔ اور واقعتاً ایسے ہی وہ بیٹھتے تھے۔ اتحیات میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں تو بالکل اتحیات کی کیفیت، اور ہر وقت وہ آنسوؤں کی لڑی مسلسل ایسے آنسو ایسے ایسے صاف کر رہے جیسے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عجیب ان کی داستان ہے ان کی یتیمی کی۔ ان کے ابا محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے مصر کے گورنر تھے۔ جب شام والوں سے جنگ ہوئی تو ان کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کی لاش کو کہیں سے بھی گدھے کی کھال تلاش کر کے اس میں ڈال کر جلایا گیا۔ تو ان کو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مستقل آدمی بھیج کر اپنے پاس بلوا لیا اور دونوں بھائی بہن کی خود پرورش فرمائی۔ تو ان کا بیان ہے کہ میں نے جب کچھ ہوش سنبھالا تو میں نے ایک دفعہ درخواست کی پھوپھی جان سے کہ اماں جان مجھے ذرا زیارت آج کرائیں گے حجرہ شریفہ میں تینوں قبروں کی۔ تو وہ تو سینکڑوں ماؤں سے بڑھ کر پیار تھا انہیں اپنے ان یتیموں سے جن کی وہ پرورش فرما رہی تھی۔ تو جب دروازہ کھولا اور پہلا جملہ جب انہوں نے اشارہ فرماتے ہوئے کہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
کہ یہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. تو حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جو لڑی شروع ہوئی تو تیز تیز صاف کر رہی تھی، جلدی جلدی. تو حضرت مفتی صاحب سب مجمع میں، علماء صلحاء کے ہزاروں کے مجمع میں ہوتے تھے، حضرت کے سامنے گویا کہ ایک طرح کا اسٹیج تو نہیں تھا مگر اسٹیج ہی کی کیفیت ہو جاتی تھی اس کی، تو وہ جلدی جلدی اس کو صاف کر لیا کرتے تھے. تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب ایک دانے کا چکھنا اتنا اثر دکھاتا ہے تو یہ ہمارے گناہ کیا اثر دنیا میں اور آخرت میں کیا نہیں دکھائیں گے. معلوم نہیں، مجھے تو اپنے اوپر اطمینان کی کیفیت ہے، ہم میں سے ہر شخص کا یہی حال ہوگا کہ اتنے گناہوں کے باوجود کیسے اطمینان سے انسان رہ سکتا ہے، اور کیسے اسے اطمینان، کس چیز پر اطمینان ہے کہ نہ معلوم کس وقت اجل آ کر دبوچ لے. جب آئے گی تو مرنے والا کہے گا اسے اجل اجل اجل، حمزہ سے الف، اجل اے اخر لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ تھوڑی ٹھہر جا، ذرا مہلت دے دے. حضرت شیخ قدس روح نے فضائل صدقات کے دوسرے حصے میں کوئی 20 واقعات اس کے گنوائے کہ فلاں مرنے والے نے کہا اب ذرا ملک الموت کو ذرا ٹھہر جا، تو مرنے والا یہی کہے گا اجل اجل، تو فرشتے کا ساتھی کہے گا عج، عربوں والا عین، عرب نکالتے ہیں عین، تو وہ عربوں والی عین نکال کر کہے گا عجل، ارے جلدی کر. تو یہ تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت وہ اجل آ جائے. وہ اولیاء اللہ اپنے متعلق بتاتے ہیں کہ فلاں دن آ جانا، تو اسی وقت وہ مرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے اپنے کشف کے ذریعے، یا حق تعالی شانہ انہیں علم دیتے ہیں جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے. یا ایک تھے معاویہ ابن قرہ ابن ایاس، قاضی ایاس کی ذکاوت، فطانت، ذہن کی تیزی اور جلدی فوراً اسی لمحے جواب کی ان کے علاوہ کہیں اور بہت کم مثال ملتی ہے. نہایت ذکی انسان، ان کی فطانت اور ذکاوت کے واقعات بچپن میں پڑھے تھے، حکایات لطیف میں. فارسی کی ایک کتاب پہلے سال میں پڑھائی جاتی تھی، حکایات لطیف. تو ان کے بیٹے قرہ اور ان کے بیٹے معاویہ، تو انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ اپنے ابا کے ساتھ، قرہ ابن ایاس کے ساتھ گھڑ دوڑ میں وہ مقابلہ کر رہے ہیں. دونوں الگ الگ 2 گھوڑوں پر سوار ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے کون آگے نکل جائے. کہتے ہیں بہت دیر تک تیز دوڑاتے رہے دونوں، لیکن دونوں میں سے کوئی آگے نہیں جا سکا. جیسے میں نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا کہ ان کے انتقال سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا 1-2 دن پہلے. تو صورت ہاسپٹل میں تھے، فکر تھا کہ نہ معلوم کس حال میں ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں دوڑ میں مقابلہ کر رہے ہیں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے مجھ سے آگے نکل گئے.
تو اگلے دن صبح مولانا فضل واڑی والا وہ آئے تو ان کو میں نے خواب بھی سنایا. تو میں نے کہا کہ امید تو ہے کہ اللہ انہیں صحت دیں گے کہ وہ دوڑ میں نے دیکھا کہ مجھ سے آگے نکل گئے تو صحت ہو جائے گی، مگر وہ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ والی دوڑ تھی کہ جنت کی طرف کون پہلے دوڑ کر چلا جاتا ہے. تو ہم سے پہلے چلے گئے، اللہ ان کے پیچھے ہمیں بھی لے جائے. تو وہ دونوں باپ بیٹے مقابلہ کر رہے ہیں، 2 گھوڑوں پر مقابلہ ہو رہا ہے دوڑ کا. تو کہتے ہیں کافی دیر تک خواب میں دیکھتے رہے کہ بالکل ساتھ ساتھ، اسی پر آنکھ کھل گئی. تو باپ کی جتنی عمر ہوئی تھی اتنی عمر کا دن ختم ہوا. جب رات آئی تو قرہ کے بیٹے معاویہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھ میں آج رات چلا جاؤں گا. تو وہ کہنے لگی کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، اچھے بھلے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. کہا کہ نہیں، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے ابا کے ساتھ میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور نہ ان کا گھوڑا مجھ سے آگے نکلا نہ میرا ان سے آگے نکلا. تو جتنی عمر ان کی ہوئی ہے اتنی میری عمر ہوگی. آج کی رات ان کا انتقال ہوا تھا فلاں سن میں، تو آج رات چنانچہ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ نصوح کر لیں گے. جتنے ہمارے اعضاء گناہوں سے لت پت ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت کے دریا سے اسے دھو دے. شام والوں کے لیے بھی اور آسام والوں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. صلی اللہ